वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ ऑन पाकिस्तान स्टडीज़। और पाकिस्तान स्टडीज़ के अब तक 8 लेक्चर्स आप लोगों को डिलीवर किए जा चुके हैं और इन 8 लेक्चर्स में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस किया जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो टेस्ट लिया गया, असिस्टेंट डायरेक्टर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स, इंस्पेक्टर्स के जो टेस्ट कंडक्ट किए गए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से, तो आपने देखा होगा, विटनेस किया होगा कि जो कुछ भी आपको इस प्लेटफॉर्म से पढ़ाया जा रहा है वो वहाँ पर उस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब तक की इतलात के मुताबिक जो मुझसे शेयर किए जा चुके हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स की जानिब से कि सर ये क्वेश्चंस वहाँ पर आए थे, तो यकीन माने कि 80% वो क्वेश्चंस हैं जो हम अपने इस प्लेटफॉर्म से आप तक पहुँचा चुके हैं। ठीक है, अब मुझे दुख इस बात का होता है कि जब ये 400 में, महज 400 में ये लेक्चर्स आप लोगों को डिलीवर किए जाते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते और ये लेक्चर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरों को पास ऑन करते हैं। मैं कोई आपसे 4000 फ़ीस तो नहीं लेता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सिर्फ और सिर्फ 400 आपसे फ़ीस लेता हूँ। ठीक है, और उसमें इतना आला क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ ताकि इसको हर बच्चा एक्सेस कर सके, जिसके पास पैसे हैं या जिसके पास पैसे नहीं हैं, गरीब है, अमीर है, तो सब इसको अफोर्ड कर सकें। लेकिन दुख जब होता है जब आप इस मटेरियल को पास ऑन करते हैं, ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना कुछ इस पूरे सेशन के अंदर आपको पढ़ाया जाता है, यकीन मानेंगे अगर आप 400 को डिवाइड करते हैं ना, 400 को आप डिवाइड करें 30 के साथ, ठीक है, 30 के साथ डिवाइड करेंगे तो रोज़ के 10 रुपये भी आपके नहीं बनते। ठीक है, तो प्लीज़ ये गुजारिश है। ठीक है, बाकी हर एक ज़मीर आप लोगों का ज़मीर है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, लेकिन आप एथिकली, ठीक है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सब लोगों की कि प्लीज़ इन लेक्चर्स को पास ऑन मत किया करें। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक्स हमने आपको पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ाए, उसमें गाज़ी इल्मदीन किल्ड राजपाल डिटेल से पढ़ाया। ठीक है, और गाज़ी इल्मदीन क्यों एग्जीक्यूट हुए, ठीक है, और गाज़ी इल्मदीन को कब्र में किसने उतारा, और का अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जब गाज़ी इल्मदीन को कब्र में उतारा तो क्या अजीम अल्फाज उनके ज़ुबान से निकले। ठीक है, उसके बाद अल्लामा इकबाल के प्रेसिडेंशियल एड्रेस इलाहाबाद की बात की। 1930 में यह खुतबा इलाहाबाद दिया गया। और आपको बताता चलूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो टेस्ट हुआ था उसमें 3 से 4 क्वेश्चंस इसी टॉपिक से रिलेटेड थे। असिस्टेंट डायरेक्टर में चंद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इलाहाबाद से रिलेटेड पूछे गए, खुतबा इलाहाबाद से रिलेटेड पूछे गए। देन सब इंस्पेक्टर का जो टेस्ट हुआ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उसमें भी चंद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए। ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस की बात करते हैं जो कि 1930 में स्टार्ट हुई, जैसे डंडी मार्च भी उसी के साथ साथ स्टार्ट किया गया। क्या रीजंस थे सिविल डिसओबीडियंस स्टार्ट करने के, ठीक है, और किसकी जानिब से की गई, महात्मा गांधी की जानिब से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाई गई। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस याद रखिएगा, इस हवाले से भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि बताएं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस किस मुल्क में हुई, तो इंग्लैंड के अंदर हुई थी, उनके कैपिटल लंदन के अंदर ये तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी वहाँ पर मुनक्किद की गई। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में क्या होता है कि जो भी आपको थ्योरेटिकली इन टॉपिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है, फिर हम देखते हैं कि पास्ट एग्ज़ाम्स में इस तर्ज के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखे जाते हैं और ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि ये क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हों। ठीक है, कभी भी याद रखिएगा, हमेशा ऐसा होता है कि कोई न्यू क्वेश्चंस नहीं बन सकते। अब मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, अल्लामा इकबाल के प्रेसिडेंशियल एड्रेस खुतबा इलाहाबाद से रिलेटेड आप मुझे 3 एमसीक्यूज़ जो है वो बना के दिखाएं। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई तो आप उन 3 क्वेश्चंस का बआसानी जवाब दे देंगे। चौथा क्वेश्चन नहीं बन सकता। अल्टीमेटली क्या होता है, फिर डिफरेंट टेस्टिंग एजेंसीज वही क्वेश्चंस रिपीट करती हैं। ठीक है, तो जिस तरह से एक फ़ाइल मेंटेन की गई है हमारे यहाँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो बग़ैर देर के हम आज के लेक्चर की जाने बढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, तो याद रखिएगा उसमें सबसे पहले गांधी इरविन पैक्ट 1931 में साइन किया गया। ठीक है, और किन 2 लोगों के दरमियान साइन हुआ, तो टॉपिक से ही आपको नाम पता चल जाना चाहिए। गांधी और वाइस रॉय उस वक्त इरविन थे, उनके दरमियान ये पैक्ट साइन हुआ 1931 में। फिर हाक्सर मूवमेंट 1931 में स्टार्ट हुई।
کمیونل ایوارڈ 1932 اس میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں, ٹھیک ہے, کیا کیا چیزیں تجویز کی گئیں, انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھایا جائے گا. اس کے بعد چودھری رحمت علی نے ایک پمفلٹ لکھا 1933 کے اندر جس میں انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا. اب کل آپ دیکھیں منسٹری آف ڈیفنس کے جو ریسنٹلی پیپرز ہوئے ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سب انسپکٹر, اس میں کوشچن پوچھا گیا تھا کہ بتائیں پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا, تو پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے تجویز کیا, ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھائیں گے لفظ پاکستان کی جو پوری ڈیفینیشن ہے, کس طرح سے کس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کا نام تجویز کیا گیا, وہ انشاءاللہ اسی ٹاپک میں ہم آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھائیں گے. پھر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935, کیونکہ ایک فارمولہ تجویز کیا گیا تھا. اگر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر چلوں, منٹو مورلے ریفارمز دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں ڈفرینٹ ریفارمز جو ہے وہ لائے گئے تاکہ ایک کانسٹیٹیوشن آف انڈیا تجویز کیا جا سکے, اس کو لایا جا سکے. اس حوالے سے ایک نہرو رپورٹ بنائی گئی, جسے نہرو رپورٹ پھر قائد اعظم نے اس کو ریجیکٹ کیا. تو یہ ساری کی ساری کوششیں کس چیز کے حوالے سے تھی, ساری کی ساری کوششیں تھی کہ انڈیا کو ایک کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کیا جائے, ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں لاگو کیا گیا, کیا کیا چیزیں اس میں شامل تھی, کیا فیچرز تھے, ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں پڑھائے جائیں گے. دین اگین سندھ واز سپریٹڈ فرام بمبئی 1935 کے اندر سندھ کو ممبئی سے الگ کر دیا گیا. اب یہ وہ ڈیمانڈ تھی جو قائد اعظم کے 14 نکات میں اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم نے یہ کہا کہ سندھ کو ممبئی سے الگ کر دیا جائے. تو الٹیمیٹلی 1935 کا جو انڈیا ایکٹ تھا اس میں سندھ کو ممبئی سے الگ کر دیا گیا. پھر ہم بات کرتے ہیں الیکشنز 1936 اور 1937 کی, جس میں کانگریس نے کامیابی حاصل کی, ٹھیک ہے, لیکن آل انڈیا مسلم لیگ کو بہت بری طرح شکست ہوئی. کیا ریزنز تھے, ٹھیک ہے, وہ بھی انشاءاللہ آج کے لیکچر میں آپ کو پڑھائے جائیں گے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. پیر پور رپورٹ کے حوالے سے کل کوشچن کیا گیا. منسٹری آف ڈیفنس کا جو ریسنٹلی پیپر کنڈکٹ ہونے جا رہے ہیں اور کافی ہو چکے ہیں, کافی ہونے باقی ہیں, تو اس میں پوچھا گیا کہ بتائیں پیر پور رپورٹ کس نے کیا کی تھی, بنائی تھی. تو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں آپ کو اس حوالے سے ڈیٹیل میں پڑھایا جائے گا. ڈے آف ڈیلیورنس 1939 کیوں منایا جاتا ہے, کس ڈیٹ کو منایا جاتا ہے, تو انشاءاللہ یہ بھی آج کے لیکچر میں ہی ہم نے پڑھنا ہے. اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز آپ کو پڑھائے جائیں گے. اب اگر آپ دیکھیں یہ جو ہمارا سیشن چل رہا ہے جنرل بیچ کا, اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ جلد از جلد کمپلیٹ کریں, کیونکہ میری خود کچھ کمٹمنٹس ہیں جنوری, فیبروری, مارچ کے اندر. تو میری کوشش ہوگی کہ ان دا مڈ آف جنوری یا ان دا اینڈ آف جنوری آپ کو یہ پورا سیشن وائنڈ اپ کروایا جائے, ٹھیک ہے, اور ہر ایک چیز وہ پڑھائی جائے جو کہ ایگزامس پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. تو بغیر دیر کے ہم اپنے آج کے لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں. ٹاپک نمبر 1, گاندھی ارون پیکٹ 1931 میں سائن ہوا. اکثر یہ ایم سی کیوز پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں گاندھی ارون پیکٹ کب سائن ہوا. تو ایئر آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ گاندھی ارون پیکٹ سائن ہوتا ہے 1931 میں. کب سائن ہوا ہوتا ہے, 1931 میں سائن ہوتا ہے. دوسری چیز پوچھی جا سکتی ہے کہ گاندھی ارون پیکٹ کن دو لوگوں کے درمیان سائن ہوا. تو یاد رکھیے گا گاندھی اور وائس رائے ارون اس وقت تھے, تو ان دونوں کے درمیان سائن ہوا. اب کوشچنس پوچھے جا سکتے ہیں, ورائٹی آف کوشچنس پوچھے جا سکتے ہیں کہ بتائیں کہ اس گاندھی ارون پیکٹ میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ جن پر غور کیا گیا وہ بتائیں. تو یاد رکھیے گا گاندھی ارون پیکٹ واز سائنڈ ان 1931. سب سے پہلا چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اس کو. دا گاندھی ارون پیکٹ واز سائنڈ بٹوین مہاتما گاندھی اینڈ وائس رائے ارون ان لنڈن. یاد رکھیے گا لنڈن کے شہر میں, لنڈن جو کہ کیپٹل ہے یو کے کا, وہاں پر یہ سائن ہوا ہے. اور اگر ایگزیکٹ آپ سے ڈیٹ پوچھی جائے گاندھی ارون پیکٹ سائن ہونے کی, تو ہمیں ایئر تو یاد ہے کہ 1931 میں یہ سائن ہوا. تو اگر پرٹیکولر ڈیٹ پوچھی جائے تو یہ ڈیٹ یاد رکھ لیجیے گا, کیونکہ پاکستان اسٹڈیز میں ڈیٹس کے حوالے سے بہت زیادہ کوشچنس کیے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا 5 مارچ 1931 کو گاندھی ارون پیکٹ سائن ہوتا ہے. کس شہر میں سائن ہوتا ہے, کیپٹل آف انگلینڈ, لنڈن کے اندر یہ سائن کیا جاتا ہے. امپورٹنٹ فیچرز کیا تھے اس ایکٹ کے اندر, تو وہ بتاتا چلوں تو کہ سب سے پہلے انڈین نیشنل کانگریس جس نے سول ڈس اوبیڈنس موومنٹ اسٹارٹ کی تھی, لاسٹ لیکچر میں آپ کو پڑھا چکا ہوں, تو اس کو ڈسکنٹینیو کیا, ٹھیک ہے. یہ کانگریس نے اس میں اس بات پر رضامندی کی کہ وہ جو سول ڈس اوبیڈنس موومنٹ گاندھی صاحب کی جانب سے چلائی گئی اس کو ڈسکنٹینیو کریں گے, ختم کریں گے, ٹھیک ہے. دوسرا فیچر کیا تھا, وہ یہ تھا کہ انڈین نیشنل کانگریس وڈ ایگری ٹو جوائن سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. اب لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا کہ جو پہلی
راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی اس میں آل انڈیا مسلم لیگ نے تو پارٹیسپیٹ کیا تھا. یاد رکھیے گا پہلی جو کانفرنس تھی, پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی, لنڈن میں منعقد کی گئی. اس میں آل انڈیا مسلم لیگ نے تو پارٹیسپیٹ کیا لیکن کانگریس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اور وجہ بھی میں نے بتائی تھی کہ جو پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی اس میں آل نیشنل کانگریس نے کیوں پارٹیسپیٹ نہیں کیا, کیونکہ مہاتما گاندھی اور کانگریس کی جو مین لیڈرشپ تھی ان کو نظر بند یعنی جیل میں ڈالا ہوا تھا, تو اس وجہ سے انہوں نے پہلی جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی اس میں شرکت نہیں کی. لیکن گاندھی ایرون پیکٹ 1931 میں اس بات پر رضامندی ظاہر کی گئی گاندھی صاحب کی جانب سے کہ وہ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, برٹش وڈ withdraw all orders imposing curbs on the activities of Indian National Congress. تو برٹش جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ان سب آرڈرز کو کیا کیا, وڈرا کیا جو انہوں نے وہاں پر لگائے گئے تھے کہ جو سیاسی سرگرمیاں ہیں کہ تاکہ کانگریس کوئی بھی سیاسی سرگرمی جو ہے وہاں پر نہ کر سکے, تو اس پر جو پابندیاں لگائی گئی تھی ان آرڈرز کو وڈرا کر لیا گیا تھا, لفٹ کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ برٹش would also agreed to release of those who were arrested for participating in the civil disobedience movement. اب civil disobedience movement میں جتنے بھی لوگ گرفتار کیے گئے تھے برٹش گورنمنٹ کی جانب سے, تو انہوں نے اس پیکٹ پر سائن کرتے ہوئے اس پر رضامندی ظاہر کی برٹش گورنمنٹ نے کہ وہ ان کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اٹ واز آلسو اگریڈ دیٹ دا برٹش وڈ ریموو دا ٹیکس آن سالٹ. ٹھیک ہے. تو مین جو ڈنڈی مارچ تھا جو کہ سٹارٹ ہوا وہ کس وجہ سے ہوا تھا, کیونکہ سالٹ پر کیا کیا تھا, ٹیکس لگا دیا گیا تھا. تو گاندھی ایرون پیکٹ کے اندر یہ بھی بات شامل تھی کہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے سالٹ کے اوپر اس کو بھی ریموو کر دیا جائے گا, وچ الاؤڈ انڈینس ٹو پروڈیوس, ٹریڈ اینڈ سیل سالٹ لیگلی اینڈ فار دیئر اون یوز. ٹھیک ہے. تو اس بات پر یہ ساری رضامندیاں ہوئی ہیں کس میں, گاندھی ایرون پیکٹ 1931 میں. اب خاکسر موومنٹ کیا ہے, خاکسر موومنٹ سے آپ کو بتاتا چلوں. دا ورڈ خاکسر کا مطلب کیا ہے, دا ورڈ خاکسر کا مطلب ہے ملیٹنٹ آرگنائزیشن آف مسلمس. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دا خاکسر موومنٹ واز پیرا ملٹری آرگنائزیشن, ایک جس طرح سے ہم کہتے ہیں جہادی موومنٹ تھی یا کچھ اس طرح سے کہیں مسلح موومنٹ تھی, تو یہ غلط نہ ہوگا. تو پیرا ملٹری آرگنائزیشن تھی وچ واز انٹروڈیوسڈ بائی علامہ عنایت اللہ مشرقی صاحب نے اس کو بنایا تھا ان کیوٹک سچویشن آف دی پولیٹیکل ایٹماسفیئر آف انڈیا. اس وقت جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر انڈیا میں موجود تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خاکسر موومنٹ 1931 کو کیا ہوئی, اسٹارٹ کی گئی. ٹھیک ہے. کس کی جانب سے کی گئی, علامہ عنایت اللہ مشرقی کی جانب سے یہ موومنٹ اسٹارٹ کی گئی ہے. تو اکثر پوچھا جاتا ہے ایئر کہ کب اسٹارٹ کی گئی اور پوچھا جاتا ہے کس نے اسٹارٹ کی, تو یہ دو نام آپ کو معلوم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. آفٹر سرونگ فار اباؤٹ 17 ایئرس ان دا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, علامہ عنایت اللہ صاحب 17 سال ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے سرو کیا, اور 1931 میں ہی پروسیڈیڈ ٹو لانچ اے موومنٹ ٹو ٹرانسفارم دا مسلمس انٹو اے ویل آرگنائزڈ اینڈ ڈسپلن فورس. دا موومنٹ واز ایبسلیوٹلی نان پولیٹیکل ان نیچر. جو موومنٹ تھی وہ پولیٹیکل اس کا کوئی ایسا گول نہیں تھا کہ وہ پولیٹیکلی جو ہے اس ریجن کے اندر رن کرے, لیکن ان کا صرف اور صرف پرپز یہ تھا. پرپز کیا تھا کہ جو مسلمان ہیں ان کو ایک ویل آرگنائزڈ اور ڈسپلن فورس میں ان کو ایک جامع فورس بنانا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کمیونل ایوارڈ کی. تو ایک کوشچن آپ کا یہاں سے بن جاتا ہے کہ بتائیں کمیونل ایوارڈ کب اناؤنس کیے گئے, تو 1932 میں اناؤنس کیے گئے. ایک MCQs اکثر پوچھا جاتا ہے. تو رمسے میکڈونلڈ ڈکلیئرڈ دی کمیونل ایوارڈ ان 1932. تو پوچھا جاتا ہے کس نے ڈکلیئر کیا تھا, تو اس شخص کا نام تھا رمسے میکڈونلڈ. دا کمیونل ایوارڈ اناؤنسڈ آن, یہ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ایئر پوچھا جاتا ہے سم ٹائمز کہ بتائیں, صرف اور صرف آپ نے ایئر بتانا ہوتا ہے, لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پاکستان اسٹڈیز جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ڈیٹس آر ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اب ڈیٹس کیا ہیں, 16 اگست 1932 کو کیا ہوا, کمیونل ایوارڈ